السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ وقال تعالی یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، صدق اللہ العظیم۔ محترم عازمین حج، صبح سے آپ حضرات حضرت مفتی تجمل صاحب دامت برکاتہم سے حج اور عمرے سے متعلق بہت ہی تفصیلی تربیت حاصل کر رہے تھے، اور اس وقت میں حکم ملا کہ آداب زیارت مدینہ سے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے گوش گزار کیے جائیں، چونکہ عنوان ہی ہے آداب، اور وہ بھی سرکار کی خدمت میں حاضری کے جو آداب ہیں، اس میں پہلا ادب یہ ہے کہ ہم خود باادب ہو کے بیٹھیں، کیونکہ باادب با نصیب ہے اور بے ادب بے نصیب ہے۔ ادبی حالت میں اگر آداب سنیں گے تو پھر وہ ادب کی چاشنی بھی محسوس ہوگی، اور بے ادبی کے ساتھ ادب سنیں گے تو بے ادب محروم گشت از فضل رب، بے ادب محروم گشت از فضل رب، جو بے ادب ہوتا ہے وہ اللہ کے فضل سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے مبارک شہر کی حاضری بار بار ہمارے مقدر فرمائے، اور باادب ہو کر وہاں حاضر ہونے کی ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق نصیب فرما دے۔ سب سے پہلے یہ بات، چونکہ یہ تربیتی نشست ہے، تقریری نشست نہیں ہے، اس لیے تربیتی انداز میں کچھ باتیں تاکہ وہ یاد بھی رہیں اور عمل کرنا بھی آسان رہے۔ تربیت سے متعلق پہلی بات یہ ذہن میں رکھنا، حج کا مکمل شروع سے لے کے اخیر تک جو عمل ہے وہ پورا کا پورا مکہ شہر سے اس کا تعلق ہے۔ حج کے اعمال شروع ہوتے ہیں، حج کے مناسک شروع ہوتے ہیں، حاجی اپنے حج کی شروعات مکے کی سرزمین ہی سے کرتا ہے اور مکے کی سرزمین ہی پر وہ ختم ہو جاتا ہے۔ حج کے جتنے مناسک اور فرائض، واجبات، سنتیں، مستحبات، جتنی چیزیں ہیں وہ سب کی سب تعلق رکھتی ہیں مکے کی سرزمین سے۔ مدینہ منورہ کا جو تعلق ہے حج کے عمل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن حج کا تکملہ، حج کا تتمہ
بلکہ یوں کہنا چاہیے حج جن کے صدقے میں ہم کو ملا تو وہ احسان ہے، تو محسن کے احسان کا بدلہ وہاں جائے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے مدینہ منورہ کا سفر اصل میں یہ حج کے اعمال کی مقبولیت کے ساتھ ساتھ ہمارے جو اعمال ہیں اس میں نکھار پیدا کرنے کے لیے مدینہ منورہ کا سفر ہے۔ محسن کو بھول کر آنا ہے اگر کوئی مدینے کا سفر چھوڑ کر آتا۔ اس لیے حکومت سے لے کر نیچے تک بھی اپنا جو سفر بناتا ہے آدمی، چاہے انفرادی طور پر عمرے کو جائے یا حکومت کی سرپرستی میں جائے، تو دونوں جگہ کے سفر کا نظام بنا کر جاتا۔ ہوگا کوئی بد نصیب جو صرف یا کوئی معذور، کوئی مجبور کسی وجہ سے ایک جگہ کا سفر کا نظام بناتا ہو، ورنہ تو ہر مومن کا سفر جب بھی ادھر ہوتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کا سفر دونوں شہروں میں ہو۔ ایک شہر بلد امین ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر بیت اللہ ہے، اور ایک وہ شہر ہے جس کے اندر سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آرام فرما رہے ہیں، جن کی جوتیوں کے صدقے میں دین کا اتنا تفصیلی علم اور یہ سب نعمتیں امت کو نصیب ہوئی ہیں۔ اسی لیے مدینہ منورہ جو شہر ہے اس شہر کے بھی کچھ الگ سے آداب ہیں، مدینے والے کے بھی کچھ الگ سے آداب ہیں، اور اس ذات کے خدمت میں پہنچنے کے بھی کچھ آداب ہیں۔ مدینہ شہر سے متعلق علماء نے لکھا ہے کہ مدینے کو مدینہ کہو، مدینے کو مدینے کے پرانے نام سے یاد مت کرو۔ مدینے کا پرانا نام ہے یثرب، مدینے کو مدینہ کہو۔ نبی کے شہر کا ادب یہ ہے کہ اس کو مدینۃ المنورہ کہو۔ ہمارے اساتذہ کرام جب کبھی، اور خصوصیت کے ساتھ حضرت مولانا ارشد مدنی جو ہے دامت برکاتہم، سبق کے دوران میں جب کبھی مدینہ منورہ کا ذکر خیر آتا تو ساتھ میں زادہ اللہ شرفا وعظما، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شہر کی عظمت کو اضافہ فرمائے، یہ جملہ ساتھ میں۔ اس لیے مدینہ منورہ کے شہر کا بھی ادب الگ سے ہے، اور اس لیے مدینے کو جب بھی ہم مدینہ منورہ کا ذکر آئے تو اس کو سرکار کے شہر کے طور پر ہم دیکھیں اور اس کا نام ہم استعمال کریں گے مدینۃ المنورہ۔ اس شہر کو عزت ملی ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے۔ مدینے خود مدینہ شہر سے بھی ایک ایمان والے کو انتہائی درجے کی محبت ہونی چاہیے، شہر مدینے سے بھی انتہائی درجے کی محبت ہونی چاہیے۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوات سے، جنگوں سے واپس آتے تو اپنے اوپر کی جو چادر ہوتی، جو قمیص کے طور پر استعمال ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چادر ہٹا دیتے تھے۔ محدثین نے لکھا اس کی وجہ اصل میں یہ تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے مدینے کی گرد و غبار، مدینے کی دھول وہ میرے جسم کو لگے۔ سرکار کو اس شہر کی گرد و غبار سے بھی اتنی جو ہے محبت اور الفت تھی، اور امت کو یہ بتلایا یہ ایسا شہر ہے جس شہر کی گرد و غبار سے تمہارا نبی محبت کرتا ہے اور اس کو اپنے جسم پر لینا چاہتا ہے، پھر غلاموں کا کیا حال ہونا چاہیے۔
اس شہر سے محبت ہر ایمان والا کرتا، کیونکہ سرکار نے محبت کر کے بتلایا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اس شہر کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اتنی عظمت بڑھا دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار کے لیے اس شہر کو منتخب کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے مستقل یہاں رہنے کے لیے اللہ نے اس شہر کو منتخب فرمایا۔ حالانکہ آپ کا جائے پیدائش مکۃ المکرمہ ہے، لیکن سرکار کے مستقل قیام کے لیے اللہ نے جس شہر کا انتخاب فرمایا وہ شہر مدینہ ہے۔ ہر ایمان والے کا دل یہ چاہتا ہے کہ میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں پہنچوں، لیکن پہنچنے کے لیے کیا جذبات ہونی چاہیے وہ ذرا سنیے۔ دیکھیے، جب تک دل نہیں بنتا نا تو کہیں بھی جاؤ آدمی کے لیے کوئی کشش نہیں ہے، کہیں بھی جاؤ آدمی کے لیے کوئی کشش نہیں ہے۔ جب دل بنتا ہے تو پھر اس کے لیے آدمی کے جذبات، آدمی کی فکریں، آدمی کی سوچ الگ ہوتی ہے۔ ہمارے شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، جن کو کون مسلمان نہیں جانتا جی، جن کی شاعری آج تک بھی لوگوں کے لیے ایک معمہ بنی ہوئی ہے، بلکہ ان کے اشعار کو سمجھنے کے لیے باضابطہ اکیڈمیاں کام کر رہے ہیں کہ وہ شاعر کا اس شعر سے مطلب کیا ہے، رخ کیا ہے، کیا بولنا چاہ رہے ہیں۔ علامہ اقبال جس وقت میں راؤنڈ کانفرنس سے واپس آئے اپنے ملک کو، دوران گفتگو اپنے ایک دوست سے گفتگو کرنے لگے، تو گفتگو کے دوران میں صاحب مکان نے علامہ اقبال سے پوچھا اور کہا کہ اقبال، تم مصر ہو کر آ رہے ہو، فلسطین سے ہو کر آ رہے ہو، ملک شام کا تم نے سفر کیا، یورپ کے علاقے دیکھ کر آئے ہو، کیا اچھا ہوتا اسی سفر میں اگر تم مدینہ المنورہ کا سفر بھی کر کے اپنی آنکھوں کو نورانی بنا لیتے اور پھر شہر اپنے وطن واپس آ جاتے۔ کتابوں میں لکھا ہے علامہ اقبال کا چہرہ ایک دم سکڑ گیا اور نگاہیں نیچی ہو گئیں، بہت دیر تک وہ سر جھکا کر رہے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جیسا ٹپ ٹپ گرنے لگے، اور وہ کچھ بولنا بھی چاہ رہے تھے لیکن زبان سے جملے ادا نہیں ہو رہے تھے۔ لیکن جب سر اٹھایا تو جو جملہ علامہ اقبال نے کہا وہ اصل ہمارے لیے آنکھوں کا سرما ہے کہ ایک ایمان والے کو مدینے سے کیا جذبات ہونے چاہیے اور کیا فکریں لے کر مدینہ منورہ جانا چاہیے۔ علامہ اقبال کی خدمات سے کون واقف نہیں؟ ہمارے ہند کی تاریخ نہیں، ایشیا کی تاریخ اقبال کی جی صاحب خدمت کے بغیر نامکمل محسوس ہوتی ہے۔ لیکن اقبال نے سر اٹھا کر ایک جملہ کہا، میں نے تیاری کیا کی جو وہاں پہنچ جاتا ہوں۔ کیا کہا؟ میں نے، ہاں زبان سے بولیے، میں نے تیاری کیا کی کہ وہاں پہنچ جاتا۔ وہ تو اقبال نے اس وقت میں کہا تھا، لیکن وہ سوال ذرا ہم اپنے سے کر لیں۔ بھلے تم نے سوٹ کیس تیار کر لیا، احرام کی چادریں خرید لی، پاسپورٹ اور ویزا لگا دیا، اور جی صاحب لاکھوں روپیہ تم نے لگا دیا اور مسائل سیکھ لیے تم نے، خوشا نصیب زے نصیب، خوشی ہے تمہارے لیے کہ حرمین کا سفر تمہارے لیے مقدر میں آ گیا۔ لیکن کبھی تنہائی میں بیٹھ کر یہ بھی اپنے ضمیر سے سوال کرو، کیا تم نے تیاری کی پیغمبر کی خدمت میں حاضری کے لیے؟ ہم نے سیر و سیاحت کے انداز میں جانا سیکھا، یہی تو بے ادبی ہے۔
اسی لیے روزے پر جاتے بھی ویسے ہی ہیں، آتے بھی اسی حالت میں ہیں۔ اللہ معاف کرے، ہم نے سوٹ کیس کتنے اینچ کا لینا یہ تو سیکھا، احرام کی چادریں یہ سب نرم ہو کہ گرم ہو یہ تو ہم نے یہ سب معلوم کر لیا، چمڑے کا جیسا بیلٹ ہونا چاہیے یا جیسا نرم ہونا چاہیے اور تھیلی کیسی ہونی چاہیے، یہ سب نے ہم نے معلومات حاصل کر لی، لیکن کبھی یہ بھی ہم نے سیکھا سرکار کے روزے پر حاضری ہے زندگی کا سب سے خطرناک سفر ہے، کیونکہ یہاں روحانی رشتے کی جیسا وہ مجلس کی حاضری ہے جہاں جاتے ہوئے جبرائیل بھی کانپ جاتا ہے، مجھے وہاں جانا مقدر ہوا ہے، میں کیا لے کر جاؤں، کیا ایسے ہی اٹھا بستر سے چلا گیا؟ بے ادب محروم کش از فضل ادب، بے ادبی کے ساتھ جاتے ہیں تو بے ادب ہو کر آتے ہیں۔ ادب نام کی کوئی چیز بھی ہے ہمارے پاس؟ کیا تیاری کی، کیا چہرہ لے کر جائیں گے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے؟ آپ کو معلوم ہے، ابھی سنا ہوگا مفتی صاحب کے جی صاحب جو ہے بیانات میں، حجر اسود جس کے سامنے ہم استقبال بھی کرتے ہیں اور استلام بھی کرتے ہیں، اللہ نے حجر اسود کے اندر مثبت بھی تاثیر رکھی ہے، منفی تاثیر بھی رکھی ہے۔ حجر اسود کی مثبت کی صاحب جو ہے تاثیر یہ ہے کہ جب گنہگار بندہ حجر اسود کے سامنے پہنچ کر اس کا بوسہ لے یا اس کا استلام کر کے جی صاحب کر لیتا ہے تو کرنے والے کے جتنے گناہ ہیں حجر اسود سب اس کو سلب کر لیتا ہے، یہ اس کا مثبت اثر ہے۔ چاہے اس کو منہ لگاؤ، ہاتھ لگاؤ یا نہ لگاؤ، دور سے ہی اگر تم نے ہاتھوں سے اشارہ کر کے ان ہاتھوں کو بوسہ تم نے لے لیا، حجر اسود میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے کہ وہ کھینچ لیتا ہے ہمارے تمام گناہوں کو۔ لیکن بزرگوں نے لکھا اس پتھر کے اندر اللہ نے ایک اور تاثیر رکھی ہے۔ ہم نے تو ایک پہلو سیکھا، دوسرے پہلو پر ہم نے نظر نہیں دوڑائی، اور دوسرا پہلو یہ ہے اگر ہم نے توبہ کیے بغیر، اگر ہم نے توبہ کیے بغیر یوں ہی منہ اٹھائے اور چل دی اور حجر اسود کا سامنا کر لیا اور ہم نے توبہ کی نیت نہیں کی اور صدق دل سے توبہ نہیں کی، حجر اسود میں یہ اثر ہے تم پہلے جتنے گنہگار تھے آنے کے بعد اس سے زیادہ گناہوں کی زندگی گزارو گے۔ کتنے لوگوں کو دیکھو گئے ہیں حج کو، نام کے ساتھ حاجی ہے، رقعے پہ الحاج نہیں لکھا تو رقعہ واپس کر دیا۔ زندگی دیکھ، پہلے ایک جگہ تو گڑبڑ کرتا تھا، اب دو جگہ گڑبڑ کر رہا ہے۔ پہلے ایک گناہ سے مشہور تھا، دو گناہ تیرے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ حاجی ہو، گنہگار ہو، حجر اسود کا سامنا کرے، پھر گناہ کرے، اللہ کے گھر جا کر آئے، پھر گناہ کرے، زمزم پیے، آ کر شراب پیے، اللہ کے گھر کو آنکھوں سے دیکھ رہا، پھر بدنظری کر رہا ہے۔ کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کر رہا ہے حجر اسود کے سامنے تو گیا تھا، اکڑ کے پیسہ ہے کون کیا میرے کو بولنے والا، اٹھ کے چلا گیا، دل کی صفائی کیے بغیر چلا گیا۔ حجر اسود توبہ کر کے آنے والوں کے گناہوں کو چھین لیتا ہے، اور جو بے توبہ کیے جیسا چلا جاتا ہے تو پھر اس کو اس سے زیادہ پلٹا کے بھیجتا ہے۔ یہی کچھ کم بیش صورتحال سرکار کے دربار کی حاضری ہے۔ اگر ہم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر حاضری آداب کی رعایت کے بغیر کی ہے تو پھر ہمارا نصیبہ کیسا ہے خود ہم کو پڑھ لینا چاہیے، ہم کو پڑھ لینا چاہیے۔ اس لیے مدینہ منورہ کی حاضری کے لیے سوٹ کیسوں کی تیاری کی ضرورت نہیں ہے۔
آپ نے صبح سے سنا عمرے کی پوری ترتیب آ گئی، حج کی ترتیب آ گئی، اس میں مستحب یہ ہے، اس میں واجب یہ ہے، اس میں فلاں یہ ہے، اس میں فلاں یہ آگے پیچھے ہو گیا تو دم ہوگا، وہ آگے پیچھے ہو گیا تو صدقہ ہوگا، وہ آگے پیچھے آ گیا تو یہ ہو گیا. لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار وہ ہے، وہاں جانے کے بعد غلطی ہوئی، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. گناہ تو دور کی بات ہے، بے ادبی تو دور کی بات ہے. اگر نبی کے روضے پر جا کر اور وہاں قریب میں پہنچ کر تم نے شور بھی کیا، زور سے آواز بھی کی، اللہ کہہ رہا، نبی نہیں، اللہ کہہ رہا ہے تمہارے اعمال سب کے سب، تمہاری زندگی بھر کے نیکیاں سب کے سب اللہ فرما رہے میں غارت کر دوں گا. صرف اونچی آواز سے بات کرنے پر. اب حال یہ ہو گیا جو لوگ پہنچ رہے ہیں وہاں حج کے لیے، اتنا شور، ریاض الجنہ میں نماز پڑھنے کے لیے بھاگم بھاگ. ہمارے ساتھ مرزا پور کتور کے ایک صاحب تھے بڑے میاں، خالی باب جبرائیل سے داخل ہوئے ریاض الجنہ میں نماز پڑھنے کے لیے. یہ صاحب عظیم بھائی ان کا نام ہے، ان کے بچے ٹہرا وغیرہ کا کام کرتے ہیں. ایک خانہ بھی باپ اندر داخل نہیں ہوئے، اتنا رش، وہ دھکم پہلی چل رہی ہے کہ جی صاحب کامل صاحب میری تو آخری تاج محل میں گھس رہے ہو تو کس کا ڈر ہے؟ جہاں جبرائیل آتے ہوئے کانپتا ہے وہاں تم ایسے بے ادب ہو کر جا رہے ہو. بعض لوگوں کو تو ایسا مطلب یہ ہے کہ ایک بوجھ سر پہ رکھ کے جا رہے ہیں. عمرے کے قافلے ہمارے ساتھ، عمروں کے قافلے کے ساتھ میں بھی گیا. رات میں وہاں پہنچے تک 9 بج گئے تو میں نے تمام ساتھیوں کو ہوٹل میں اترنے کے بعد بولا دیکھو ابھی تھک کے آئے، ایئرپورٹ سے سیدھا رہے، صبح کب نکلے، اب پہنچے رات میں 8 بجے تک، سو جاؤ سب جنے سکون سے، صبح میں اطمینان سے عمرہ کریں گے. ٹھیک ہے عمل صاحب بولے. نماز پڑھنے کے سو گا میں، صبح میں اٹھے تک پورے گنڈوں بنا کے بیٹھ کو ہے. یہاں ظہیر آباد کے لوگ تھوڑے ادھر کے سب گنڈوں بنا کے بیٹھ کو ہے. بھائی فجر کی نماز پڑھ کے دیتا ہے، پورے فارغ البال والحال والخال، پورا فارغ ہو گئے. بولا رہے کیا تو بھی ہے. بول صاحب اب احرام میں کہاں رہنا، کدھر رہنا، کیا ہے کیا نہیں کر دیے تو ختم ہو جاتا نا. تو یہ پیڑا ہے، بوجھ ہے، لاکھوں کا پیسہ صرف کر کے آیا کہیں کو، خالی اتنے کے واسطے آیا. ادب کیا ہے؟ مدینہ منورہ میں جب شہر میں بس داخل ہو بہت دور سے مسجد نبوی کی میناریں نظر آتی ہیں. علماء نے لکھا جیسے ہی کوئی کہے کہ بھائی مسجد نبوی کی میناریں نظر آ رہی ہیں، جھک کے دیکھ، اور جیسے ہی نظر پڑے زبان پر درود شریف کا آغاز ہو جانا چاہیے. جیسے مکہ المکرمہ میں جب آدمی احرام بن کے داخل ہوتا ہے تو جیسے ہی نظر پڑتی ہے تلبیہ شروع ہو جاتا ہے اور کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک. وہ ادھر کا نعرہ تھا، سرکار کے شہر کا نعرہ یہ ہے. مسجد نبوی کی میناریں پڑھتے ہی نظر پڑی، درود شریف تیری زبان سے چالو ہو جائے، یہ محبت کا تقاضا ہے. ادھر دکھ رہا ہے تو کوئی ادھر دکھ رہا، ارے دکھ رہا تو دیکھتے ہی تیری زبان سے کیا نکلے؟ بے ساختہ زبان سے نکلے اللہم صلی علی محمد. اللہ اکبر. اور یہ کیا ہے کہ درود کیسی عبادت ہے معلوم ہے؟ ہم نے کسی عبادت کو عبادت کے رنگ سے سمجھا نہیں. درود ایسی عبادت ہے جس میں اللہ کا نام اور سرکار کا نام ساتھ ساتھ چلتا ہے.
اللہ کا نام بھی آ رہا ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی بھی آ رہا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ مرتن واحدتن، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ کی 10 نقد رحمتیں اس کے لیے اترتی ہیں۔ جب مسجد نبوی کی میناروں کے اوپر ہماری نظر پڑے تو ہماری زبان سے کیا چالو ہونا؟ درود شریف چالو ہونا۔ گھر کی خواتین کو لکھ جا رہی تو خالی پکانے کھلانے نکو رکھو، وہاں جا کو بھی پٹیل گیری بتاتے، وہاں بھی دواری کی روٹی نہیں کھاتا، تیرے کو نہیں معلوم، مونگ کی دالش ہونا، جلے سے روٹی پکا دیتی کیا ہے، اس کے واسطے گئی وہاں دادا گیری کرنے۔ وہ پوری پٹیل گیری گھر میں بتانا تھا، بیگم کو لے کے ساتھ میں زندگی میں ایک مرتبہ وہاں بھی چندیاں چپڑوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ ارے وہ گھر والی کو لے کے آئے تو کم سے کم اس کو ادب تو سکھا، کیا کرنا، کیسے نیکیاں سمیٹنا اور کیسے سرکار کے حساب دربار پہ حاضری دینا، وہ سکھا کے لے جا۔ گھر والی صرف اس واسطے نہیں ہے کہ راہ پہ جاؤ، جہاں دکھے وہاں رابطے رہو۔ عورتوں کو لے کے یہ تھیلی سنبھالو، یہ سوٹ کیس سنبھالو، تو یہاں ایک ٹھیر میں وہاں جا کو آتا ہوں، میرا دوست ہے تو یہاں بیٹھ، یہ دوستی گیری کرنے کے واسطے جا رہی۔ زندگی بھر کی پارٹنر بولے لے جا کو اس کو وہاں حمالی کا کام کرا، خود خوب گھوم کے آگے ختم ہو گیا، یہاں آکے دعوتہ کھا رہے۔ گھر کی عورت کو بھی سمجھا، ساتھ میں لے جانے والوں کی ذمہ داری ہے۔ اب تو الحمدللہ خواتین کے لیے بھی ریاض الجنہ کا حصہ الگ مختص کر دیا گیا۔ کیا آپ وہ بولتے نے، وہ تیلگو میں مشہور ہے ککتوں کا ونکرے ونکرا بولے، ہمارے عورتوں کا حال یہاں جیسا چکپک چکپک کرتے رہتے، وہاں جا کے بھی وہی حال ہے، تو کھینچ میں کھینچ، تیرے آگے میرے آگے، تو پیچھے میں پیچھے، ان کی گڑبڑ وہ ادھر سے لے کو ادھر تک بھی پہنچ۔ عورتوں کو بتاؤ، سکھاؤ، سمجھاؤ، یہ زندگی کا ایسا سفر ہے بار بار مقدر سے جیسا مقدر میں نہیں آتا۔ ان عورتوں کو بتاؤ جتنی جگہ ملے وہیں پڑھو، سکون سے پڑھو، کسی قسم کا کوئی شور شرابہ نہیں۔ گھر کی عورت کو ساتھ میں رکھو، ماں ہو تو ساتھ میں رہو، اور بتاؤ امی جان کو کہ امی جان دیکھو سرکار کے مسجد کے جیسا مینارے نظر آ رہے ہیں، پڑھو درود شریف۔ وہ بیچاریوں کو کیا معلوم ہے کیا کرنا نہیں معلوم۔ اور جب مدینہ منورہ میں اپنی ہوٹل پہ آپ پہنچ گئے تو وہی لوہاں کرے تھا، تم نہیں کرنا، صبح اٹھے تک پورے گنڈواں۔ سرکار کے روزے کی حاضری ہے، اطمینان سے کپڑے بدلو، اگر آرام کا وقت ہے، بہت تھکے ہوئے، 500 تقریباً 450 کلومیٹر کا سفر ہے وہ، مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ۔ اگر بس کا سفر ہے تو بہت تھکا دینے والا، بیچ بیچ میں جیسا روکتے روکتے لے کے جاتا تو بھی آدمی تھک جاتا۔ حیدرآباد گیا تھا کہ کتنا کی تھک رہا آدمی، ایک دم 450 کلومیٹر کا سفر کر کے آیا۔ جی بابا کھانی نہیں آتی چائے، ادب کے ساتھ سننے دے پر ہو گیا، 5 منٹ میں بات ختم ہو جاتی، کھاتے پیتے سننے کی بات نہیں ہوتی۔ حضور کی نسبت میں چائے کی کیا حیثیت ہے؟ کیا بول رہا تھا بھائی؟ بھیج رہتا سب۔ ہاں یہ جو سفر ہے تو اس سفر کے اندر ان کو بتاؤ، کمرے میں گئے، آرام کا تقاضا ہے، آرام کرو، کوشش کرو غسل کریں، کپڑے بدلیں، عطر لگائیں، درود شریف کا اہتمام، کیونکہ حرام میں نہیں رہتا نا تو عطر لگانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے جی، کپڑے بدلے، درود شریف کا اہتمام کرتے رہیں جی، ہو سکا تو صلاۃ التوبہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد سرکار کے روزے پر حاضری کے لیے وہاں سب سے بڑا کام، پہلا کام ہے مسجد نبوی میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کا کام۔ مدینہ منورہ میں سب سے بڑا کام کیا ہے؟ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کا کام۔ ہماری فرض 5 نمازیں سرکار کی مسجد میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہوں، بڑی فضیلت ہے اس کی۔
کہیں بھی جاؤ نماز کے وقت میں وہاں کے بس والے جو لکھ جاتے ہیں ادھر ادھر بتانے کے لیے، وہ لوگ بھی کوشش کرتے ہیں کہ نماز کے وقت سے پہلے پہلے آپ کو مسجد نبوی چھوڑ دیں. ان کو بھی معلوم ہے یہاں والے جا کے نمازاں خراب نہیں کرتے وہ لوگ. ابھی ہم اپنی طرف سے سیلف بھی گئے کوشش کرنا کہ نماز کے وقت میں ہم مسجد نبوی کو آ جائیں. تو پہلا کام ہے مسجد نبوی میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ، اور وہاں جانے کے بعد پتہ چلتا یہاں کے جیسا اقامت کی آواز سن کو وضو بنانے کو جانے کا نہیں رہتا. وہاں 15 منٹ 20 منٹ پہلے سے تیار ہوئے تو وہاں جا کے تکبیر اولیٰ ملتی، وہ بھی بڑی پھرتی کے ساتھ گئے. تو اس لیے اذان ہوتے ہی اس سے پہلے ہی ہم اپنے کمرے سے نکل جائیں. تو پہلا کام جب تک مدینے میں رہیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز کا اہتمام کریں. اور دوسرا بڑا کام جیسے حرم میں بیت اللہ کے پاس ہم رہیں، سب سے بڑا کام طواف کرنا ہے. عمرے سے فارغ ہو دوسرا کوئی کام نہیں، طواف جتنا کر سکتے، کیونکہ وہ ایک ایسی عبادت ہے دنیا میں کہیں ادا نہیں کر سکتے. وہ طواف ہوگا تو صرف ایک ہی جگہ ہوگا، اور وہ ہوگا وہاں اللہ کے گھر کے پاس. اس لیے وہ عبادت کہیں اور جگہ ہم نہیں کر سکتے. اس لیے مکے میں جب تک رہیں طواف کرنا ہے، اور مدینہ منورہ میں جب تک رہیں وہ ہے سرکار کے روزے کی حاضری. سرکار کے روزے کی حاضری. مردوں کے لیے تو باب السلام سے داخل ہونے کا ہے، وہاں تو الحمدللہ جو ہے نگران کار بھی ہوتے ہیں، پولیس بھی ہوتے ہیں. ویسے بھی وہ جہاں سے وہاں تک کا ایک دم سناٹا. مسجد نبوی میں داخل ہو تو جو ہے دعا پڑھتے، درود شریف پڑھتے ہوئے جی صاحب آگے بڑھے اطمینان سے. اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کا آمنا سامنا ہو، جہاں جالی ہے، جہاں اوپر لکھا ہوا ہے محمد رسول اللہ جی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمارے بزرگوں نے لکھا تھوڑا سا قریب جانے کی کوشش یہ کرنا ہوا. ہم لوگ ہر جگہ گھسنے کی عادت، ہماری عادت ہے گھسنے کی، تو سرکار کے جانے کے قریب جانے کی چکر میں رہتے. وہاں نہیں، ادب کا تقاضا یہ ہے جی بابا ہے جا کو چپک کو نہیں کھڑے تھا، چھوٹے رہتا چپکتا، بڑے ہونے کے بعد بابا رہے جی صاحب مرشد ہے بڑا ہے تو دور کھڑے تھا. وہ تو سرکار ہے جی. آپ کے روزے کی جالی سے تھوڑا سا دور ہٹ کے کھڑے ہو جاؤ، سر جھکاؤ. پھر اس کے بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام و صلات. پہلے سلام اس کے بعد صلات. الصلاۃ والسلام علیکہ، السلام والصلاۃ علیکہ. پہلے حضور پر صلاۃ و سلام پیش کرنا. روزے پر حاضری کا جی صاحب ادب یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پیش کرو. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. جتنا ہم یاد کر کے گئے وہ تو بولو، یا اپنی زبان میں بولو. اللہ کے رسول آپ پر درود جو ہے سلامتی ہو، اور جو ہے اللہ کی رحمت اترے. لیکن کوئی مومن ایسا نہیں ہے جس کو عربی نہیں آتی. درود شریف تو سب کو آتا، نہیں آتا تو لکھ لینا، یاد کر لینا، گھر کی عورتوں کو بھی یاد کرانا. یہ صاحب روزے پر حاضر ہو کر یہ کرنا. اس کے بعد ایک کام، اس کے بعد دوسرا کام، وہیں کھڑے کھڑے دوسرا کام ہے کلمہ شہادت کا پڑھنا. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. جی صاحب یہ بھی پڑھنا. اور ساتھ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جی صاحب دعا کی درخواست بھی کرنا کہ اللہ کے رسول آپ حشر کے میدان میں میرے کلمہ پڑھنے کی آپ گواہی دیں. کس کو گواہ بنا کر ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر آپ جو ہے کلمہ شہادت پڑھیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر حاضری کا ادب ہے. اس کے بعد ذرہ آگے بڑھیں گے، حضرت ابو بکر ہیں ان کے لیے بھی سلام پیش کرنا. اس کے بعد حضرت عمر ہیں ان کے لیے بھی سلام پیش کرنا. جب تک مدینے میں رہیں ایک کام ہے کہ جی صاحب تکبیر اولیٰ کے ساتھ نمازیں پڑھیں گے. دوسرا کام ہے جب بھی موقع ملے
سرکار کے روزے پر حاضر ہو اور صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اگر اندر بھیڑ ہے، بسا اوقات ایسا ہوتا بھیڑ ہے اور حج کے موقع پر تو بہت مشکل ہو جاتا مسئلہ، تو آپ باہر سے آئیے، باہر جو صحن ہے صحن کے اندر بھی کھڑے ہو کر آپ جی صاحب جو ہے حضور کے اوپر نذرانہ پیش کر سکتے ہیں۔ اگر بھیڑ ہے تو اس میں گھس کے جاؤ، اس میں پریشان ہو جاؤ، آواز کرو، شور شرابہ کرو، تو گئے تھے نیکی کمانے کے لیے، شور شرابہ کرنے کی وجہ سے یہ سب جو بنی بنائی نیکیاں ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر حاضری ہے۔ جتنے ادب کے ساتھ اگر آپ نے پیشی کی ہے، امید ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی روزے پر پہنچ کر صلاۃ و سلام پیش کرتا ہے، سرکار نے فرمایا میں خود اس کو سنتا ہوں۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہماری آواز کون سن رہے ہیں؟ سرکار نے فرمایا میں خود سنتا ہوں، اور جو روزے پر نہیں پہنچتا، دنیا کے کسی بھی حصے میں رہ کر سرکار کے اوپر درود و سلام پیش کرتا ہے، اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کر دیا ہے جو امتیوں کے جیسا صلاۃ و سلام کو سن کر اس کے باپ کا نام، اس کے دادا کا نام لے کر تحفہ پہنچاتا ہے کہ آپ کے امتی نے یہ درود کا تحفہ بھیجا۔ کیا مقدر ہیں ہمارے بھی کہ ہم پہنچ گئے اس دربار پر جہاں حضرت جبرائیل دربانی کرتے ہیں، اور وہاں پہنچ گئے جہاں روزانہ 70,000 فرشتے سلامی دینے کے لیے آتے ہوں۔ یہ ہمارا مقدر ہے سرکار کی نسبت سے۔ کوشش کریں کہ ہم جب تک مدینے میں رہیں سرکار کے دربار کی حاضری سے محروم نہ رہیں۔ نماز ہو تو اپنے وقت پر، اور سرکار کے دربار کی حاضری۔ بزرگوں نے ادب لکھا، اگر کوئی چیز خریدنا بھی ہو، کیونکہ سرکار کے شہر کی نسبت ہے تو کم سے کم کچھ تو بھی خرید لیتا آدمی۔ مکے سے زمزم لاتا ہے تو مدینے سے کچھ کھجور خرید لیتا۔ اصل تو یہ کہ اہل اللہ فرماتے ہیں مکے سے لینے کی چیز ہے توحید۔ ساری دنیا ایک کے سامنے جھکی ہے، مکے سے لانے کا سب سے بڑا تحفہ توحید کا ہے۔ سرکار کے شہر سے لانے کا تحفہ ہے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا عزم اور ارادہ کہ جی صاحب وہاں جا کر کم سے کم یہ جو ہے اللہ کے رسول کے سامنے جی صاحب یہ تو کر کے آؤ کہ اللہ کے رسول اگلی زندگی میں آپ کی سنتوں کے دائرے میں گزاروں گا، یہ تو کر کے آؤ۔ بندے کا کام جی صاحب کہنا ہے، توفیق کا دینا تو اللہ کا کام ہے۔ ہم اپنے حصے کا کام کریں گے، اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، توفیق الہی بھی شامل حال ہو جائے گی۔ اس لیے بزرگوں نے لکھا کہ اگر مدینے سے کسی چیز کے خریدنے کی نوبت بھی آئے، زیادہ چکاؤ مت۔ عادت ہے نا 15 منٹ تک بحث کرنے کی، ایک مرتبہ بولو، کیونکہ اپنی جیب بھی ذرا وزن ہے، ہلکی ہے، وہ بھی دیکھ لینا نا۔ انہوں بولے سنتے ایک مرتبہ بولو، کم کرا فبہا، نہیں بھائی اتنے میں آتی فکس ہے، اب زیادہ چکاؤ مت۔ دل میں یہ کہو کہ نبی کے شہر والوں کو اگر پیسہ زیادہ بھی گیا، یہ تو نصیبہ ہے میرا، یہ تو نصیبہ ہے میرا۔ 4 ادھر جائیں تو کیا فرق پڑنے والا ہے؟ ہزاروں کے پیسہ تو ہم نے ایسے ہی لٹا دیا۔ باجے پر جب لٹاتے ہیں اور برات پر جب لٹاتے ہیں تو نبی کے شہر والوں پر لٹانے کے واسطے دل بڑا نہیں ہوتا۔ ارے وہاں کے فقیروں کو بھی فقیر مت سمجھو، یہ سمجھ کے دو کہ یہ نبی کے شہر کے اندر رہنے والے، نبی کی نسبت پہ کھانے والے ہیں۔ کون سی ادا پسند آ جائے ہماری مغفرت کے لیے ذریعہ بن جائے بتا نہیں سکتے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کا نام آ گیا، اس سفر کے لیے منتخب ہو گئے۔ اس جی صاحب انتخاب پر شکر بھی ادا کیجئے اور فکر بھی پیدا کیجئے، اور علامہ اقبال کے جواب میں کہ جی صاحب کچھ اپنے ضمیر سے بھی سوال کیجئے، کیا تیاری کی ہے میں نے
کیا چہرہ لے کر سرکار کے روضے پر جاؤں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو با ادب ہو کر جو ہے اللہ کے دربار کی حاضری بھی قبول فرما لے، اور با ادب ہو کر نبی کے شہر میں حاضری بھی اللہ تعالیٰ مقدر فرما دے۔ اور آخری گزارش یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک ساتھی کو، جب وہ عمرے کو جا رہے تھے ملاقات کے لیے آئے، حضرت عمر جیسا آدمی جن کو پیغمبر نے اپنے زبان سے 10 مرتبہ جنتی ہونے کی بشارت دی، جن کے بارے میں نبی نے فرمایا اگر نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا تو جی صاحب عمر نبی بنائے جاتے، ایسی شخصیت نے وہ صاحب جب عمرے کو جا رہے تھے تو حضرت عمر نے کہا تھا اے میرے بھائی دعاؤں میں ہمارا بھی خیال کرنا، دعاؤں میں ہمارا بھی خیال کرنا۔ عمر جیسی شخصیت دوسروں کی دعاؤں سے بے نیاز نہیں ہے، ہم تو ہماری حالت ہم کو معلوم، کتنے وہ ہیں جو یہاں رہ کر تڑپ رہے ہیں، جانا چاہتے ہیں نہیں جا سکتے، لیکن آپ کا مقدر کھلا، آپ کی قسمتیں جیسا جو ہے یا بار آور ہوئی، اللہ کے دربار پر جانا جیسا مقدر ہوا، تو اس میں ہم بھی آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی آپ دعا کیجئے کہ اللہ ہم کو بھی وہ سفر مقدر فرما دے، اور ہم دعا کرتے ہیں یہاں سے اللہ تعالیٰ آپ کا سفر آسان ہو اور مقبول بھی ہو، بار بار جانا اللہ ہم سب کو نصیب کرے۔ اور بہت مبارکباد دیتا ہوں میں انتظامی کمیٹی حری مسجد کا اور یہاں کے ذمہ داروں کا، خصوصاً جناب الحاج عز الدین قادری صاحب دامت برکاتہم کا، کہ حجاج کے لیے جو ہے ہر سال بھی ہوتا تھا لیکن اس سال شاید تاخیر ہو گئی، ورنہ عید الفطر ہی میں اعلان ہوتا تھا، لیکن بہرحال جو ہے آپ نے حاجیوں کی تربیت کی اور ان کے لیے ایک موقع فراہم کیا۔ دیکھو ہماری تربیت، میں جب 2010 میں جا رہا تھا تو ہمارے غوث بھائی جو ایک مرتبہ ایک دن بولے گھر کو آ جائیے مولانا، تو سفر قریب میں رہا تو آدمی اتنا ٹائٹ ہو جاتا کہیں جانے آنا بہت مشکل ہو جاتا، لیکن غوث بھائی نے کہا کہ ادھر ایک مرتبہ آئیے مولانا، تو میں کہیں ادھر ویسے ہی دعوتوں میں نہیں جاتا، لیکن غوث بھائی کے گھر پہنچ گیا کیونکہ وہ سفر کر کے تھے، تجربے کار تھے۔ ایک بات غوث بھائی نے اس وقت میں دسترخوان پہ کھاتے کھاتے طریقہ بتاتے ہوئے انہوں نے ایک بات کہی تھی، مدینے کو جا رہے ہو، مدینے سے جب مکے جاؤ گے تو پانی انہیں نہا کر بیچ میں احرام باندھنے کا موقع آ جاتا، پانی نہاتے احرام باندھنے کے بڑھ جاتے، وہ گاڑی اے سی کی رہتی، اور پھر اگر ہم بیچ میں دیے سو سیباں بھی کھا رہے ہیں، آرنج کے جی صاحب شربتاں بھی پی رہے ہیں، اس کے بعد میں جاڑا شروع ہو گیا تو سنبھلتا نہیں، اگرچہ کہ یہ اس کا تعلق نہ فرض سے ہے نہ مستحب سے، کچھ سے بھی نہیں ہے، لیکن تجربے سے ہے سفر کے، بات دل میں تو بڑھ گئی تھی مگر وہ عین موقع پہ یاد رہنا بھی ضروری ہے نا بھائی، وہ مسئلہ بتانے والا بھی کبھی کبھی پیدل ہو جاتا۔ ویسے ہی ہوا مدینہ، پہلے ہم لوگ گئے، واپسی میں جب وہاں سے جا رہے تھے پانی نہیں نہا کے احرام باندھنے کے بڑھ گئے، فل اے سی وہ گاڑیوں میں، ایک میں سمجھتا ہوں بڑی مشکل سے 100 کلومیٹر بھی نہیں گئے ہوں گے، جو جاڑا شروع ہوا ہے فوراً غوث بھائی کی بات یاد آ گئی، وہ میں یہاں رکھ لیا تھا روئی، حضرت بولے روئی رکھ لو بول کے، تو یاد نہیں آیا، بازو والے سب وہ جوساں وساں سب پی رہے ہیں، فوراً نکال کے کان میں رکھ لیا، اس کے بعد رکھنے میں تاخیر ہو گئی، وہ جو جاڑا شروع ہوا ہے زندگی میں شاید اب تک جاڑا نہیں ہوا ہوگا، لوگ گرمی سے پریشان ہو، جو جاڑا ہوا ہر قدم پہ غوث بھائی آتا ہے، اور پھر اس کے بعد میں جا کے کتنے مرتبہ ریکویسٹ کرے بابا کہاں تو بھی دھابے پر رکانا ہے، تو ہم بھی چلے گئے جیسا دکھ رہا ہو، اب ان کے پاس تو طے رہتا جو دھابے پر رکانا وہیں سے رکاتا، انہیں کہاں بولے نہیں رکا سکتا، وہ لے کے گیا گاڑی، رکے تک دھن بول کے اترے، 1 ریال دے کے چائے پیے، جب جان میں جان نہیں۔ تو بسا اوقات تربیت کرنے والے بہت تربیت کرتے ہیں مگر وہ ایک روئی رکھ لینے کی بات ہی یاد رہ گئی، وہیں جا کے ٹھوکر لگی۔ تو تربیتی جو ہے جہاں جہاں نشستیں ہو رہی ہیں سب جگہ شرکت کیجیے۔ ہم گئے بغیر سیکھے گئے، پڑھے لکھے ہونے کے باوجود بھی آج ہم کو احساس ہو رہا، اور ایک سفر مل گیا تو انشاءاللہ خوب سیکھ کے جائیں گے بول کے۔ اب جو کچھ بھی نہیں پڑھے کیا بھی نہیں پڑھے تھے ان لوگوں جا کے آنے جاتے